بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو انسان اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور ظاہر ہے زندگی گزارنے کے لیے اسے کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ ابتدائی دنوں میں تو انسان کھیتی باڑی کرتا تھا، اناج وغیرہ اگاتا تھا اور پھر اسی کے مطابق اپنا کاروبار کرتا تھا۔ گیہوں بیچے تو اس کے بدلے میں چاول لے لیے، یا چاول بیچے تو اس کے بدلے میں سبزی لے لی، یا سبزی بیچ کر کچھ اور چیزیں لے لی۔ کاروبار کا یہ ایک طریقہ تھا تاکہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی زندگی آرام سے گزار سکے۔ اور ظاہر ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک دی ہے، یعنی انسان کو کھانا پڑے گا۔ کھانا کھائے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے، انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو کھانے کے لیے اناج چاہیے، اور اناج کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت تبدیل ہوتا گیا، اور تبدیل ہوتے ہوتے آج بات یہاں تک ہے کہ لوگوں نے کاغذ کے ٹکڑے چھاپ دیے، لوگوں نے کوئنز بنا لیے، اور وہ کوئنز جو ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کوئی سی بھی چیز اس کی قیمت کے عین مطابق خرید سکتے ہیں۔ مثلا آج میں کہیں پہ کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، تو مجھے کرنسی ملتی ہے، پیسہ ملتا ہے۔ جب مجھے پیسہ ملا تو وہ پیسہ لے کے میں اپنی ضروریات زندگی خریدتا ہوں۔ مجھے اناج چاہیے، میں پیسے دیتا ہوں، اناج ملتا ہے۔ مجھے اپنے تن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے تو میں پیسے دیتا ہوں اور مجھے کپڑا ملتا ہے۔ اس طرح کے زندگی کی ضروریات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آج پیسے کی بدولت ہم خرید سکتے ہیں۔ اور ہم جو کام کریں گے، ہم جو محنت کریں گے، کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، کسی کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں، کوئی گھر بنا رہے ہیں، کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں، کوئی اسٹرپ سینٹر بنا رہا ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ کام کر رہا ہے اس کا معاوضہ اس کو کرنسی کی صورت میں ملتا ہے، یعنی پیسہ۔ اب پیسے کے اندر اتنی کشش، ظاہر ہے دنیا میں ساری چیزیں پیسے سے مل رہی ہے، تو کوئی اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں لیتا ہے اور کوئی اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں لیتا ہے۔ کوئی آرام دہ بستر خریدتا ہے اور کوئی لیٹنے کے لیے صرف چٹائی خرید سکتا ہے۔ کسی کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور کسی کے گھر میں 5-5 گاڑیاں ہوتی ہے، بچے بھی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، خود بھی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو نظام ہے یہ پیسے کے اوپر چل رہا ہے۔ تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس دنیا میں آرام سے زندگی گزار سکتا ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ آرام سے زندگی نہیں گزار سکتا، ذرا تکلیف میں، مشکلات میں، بیماریوں میں زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ اب یہ ایک اور بات ہے کہ ہر پیسہ والا خوش نہیں ہوتا اور ہر غریب آدمی دکھی نہیں ہوتا، یہ تو بالکل عام سی بات ہے۔ لیکن جو پیسے کی صورت میں جو ہم نے ایک معاشرہ بنا دیا، ایک سوسائٹی بنا دی کہ بھئی
پیسے سے ساری چیزیں خریدی جا سکتی ہے، تو ہم نے اپنے معاشرے کی تشکیل اس طرح سے دے دی کہ جس کی جیب میں پیسہ ہے وہ زیادہ چیزیں خرید سکتا ہے، اور جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے وہ زیادہ چیزیں تو کیا اپنی ضروریات زندگی بھی شاید نہ خرید سکتا ہو۔ آج دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے پیٹ بھی پال سکے، یعنی غربت، غریبی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ضروری نہیں ہے، یعنی پیسہ یہ ضمانت نہیں دیتا ہے کہ پیسہ تمہارے پاس آیا تو تمہاری زندگی آرام دہ اور سکون والی بن گئی، اور اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو سکون کو تو خواب میں بھی دیکھ نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ سکون کا تعلق الگ چیز سے ہے۔ تو میں آج صرف پیسے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ انسان نے خود، یعنی غور سے سننے کی بات ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس پہ لکھا ہے 5,000 روپے۔ اب ہے تو کاغذ کا ٹکڑا، اس پہ لکھا ہے 5,000 روپے۔ یہ 5,000 کی قیمت کس نے لگائی؟ انسانوں نے۔ انسان نے بیٹھ کے سوچا ابھی 5,000 کا نوٹ بنانا ہے، تو سارے انسانوں نے بیٹھ کے وہ کاغذ کے ٹکڑے کا جو بھی ذمہ دار ہیں انہوں نے کاغذ کا ٹکڑا لیا، کون کون سے رنگ ہونے چاہیے، کیسی کیسی چیزیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی جعلی نوٹ بھی نہ بنا لے، اس کا بھی خیال رکھتے ایک کاغذ کا ٹکڑا بنایا گیا 5,000۔ اب وہ محض کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، اس کی قیمت ہو گئی 5,000۔ قیمت کس نے لگائی؟ انسان نے۔ فرض کرے کہ میں کوئی بڑے عہدے پہ ہوں اور میں نے اپروول دیا کہ ہاں یہ صحیح ہے، تو وہ 5,000 کے ایک کاغذ کے ٹکڑے کو قیمت میں نے دی، یعنی ہم انسانوں نے دی۔ اب وہ 5,000 کے ٹکڑے ہزاروں کی تعداد میں کسی کے پاس ہے تو وہ تو دولت مند گنا جائے گا، لیکن قیمت کس نے دی؟ انسان نے۔ غور کرنا۔ اب ہم نے اپنی سوسائٹی ایسی بنا لی، ہم نے اپنے معاشرے کو اس حالت میں یا اس طرح سے تشکیل دیا کہ یہ 5,000 کے نوٹ، یعنی 5,000 والے نوٹ جس کی جیب میں ہوں گے اس انسان کی قدر ہوگی۔ پہلے کاغذ کے ٹکڑے کو قدر دی، قیمت دی انسان نے۔ اب یہی کاغذ کا ٹکڑا جس کی جیب میں ہوتا ہے اس کی اتنی قدر ہوتی ہے۔ میرے پاس اگر 5 ملین 5 بلین ڈالرز بھی ہیں تو اس کاغذ کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر میں بلینر کہلاتا ہوں اور ہر چیز خرید سکتا ہوں، اور اسی کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے جو میرے پاس نہیں ہے، میری حیثیت کم ہے، میں مہینے میں 1,000 2,000 روپے کماتا ہوں یا 10,000 روپے کماتا ہوں، تو میرے پاس وہ کاغذ کے ٹکڑے کم ہیں تو سوسائٹی کے اندر میری عزت بھی کم ہے۔ میں جب پیدل جاتا ہوں میرا کوئی استقبال نہیں کرتا ہے، لیکن ایک آدمی گاڑی میں جاتا ہے تو لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے سوسائٹی اس طرح سے بنا لی کہ جس کی جیب میں یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں اس انسان کی سوسائٹی میں قدر و قیمت ہے۔ اب سوچئے، غور کرنا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، ویسے بھی نہیں ہوں، لیکن فرض کیجئے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرے پاس کاروبار بھی نہیں ہے، میں نوکری کرتا ہوں چھوٹی موٹی۔ اب چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہوں، یہ کاغذ کے ٹکڑے مجھے کم سے کم ملتے ہیں، کہیں پہ 4 یہ ٹکڑے مل جاتے ہیں یعنی 20,000، کہیں پہ 5 ٹکڑے مل جاتے ہیں یعنی 25,000، 6 مل گئے تو 30,000۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ اب یہ ٹکڑے مجھے ملے
اور میں اس سوسائٹی کا ایک حصہ ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنا میں کما رہا ہوں، جتنے یہ کاغذ کے ٹکڑے میرے ہاتھ میں آ رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ میرا پڑوس کا جو بچہ ہے وہ خرچ کرتا ہے. کمال ہے. میں اس تھوڑے سے کاغذ کے ٹکڑے پہ ساری فیملی کو اٹھاتا ہوں، یعنی میری سارے فیملی کے ممبر اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان پڑوسی کا ایک معمولی سا چھوٹا سا بچہ وہ اتنے پیسے تو آرام سے خرچتا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پاس بڑی بڑی چیزیں ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، مکانات ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب میں آرام سے بیٹھ کے سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ میری قدر نہیں ہے، یہ انسان کی قدر نہیں ہے، یہ کاغذ کے ٹکڑے کی قدر ہے. اب جائز طریقے سے تو میں کما نہیں سکتا، کیونکہ مجھے بھی سوسائٹی میں مقام چاہیے، مجھے بھی سوسائٹی میں ایک درجہ چاہیے. میرے دل میں بھی خواہش ہے کہ لوگ میری عزت کریں. میرے دل میں بھی خواہش ہے کہ میرے بچے گاڑیوں میں گھومیں، لیکن میری آمدنی نہیں ہے. تو میں تو ذلیل و خوار اپنی زندگی گزار رہا ہوں، کیا میری اولاد بھی اسی طرح سے گزارے؟ تو پھر میرے اندر ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے کہ انسان کی قدر نہیں ہے، پیسے کی قدر ہے. پیسے کی قدر ہے یا کاغذ کے ٹکڑے کی قدر ہے. تو میری توجہ اس طرف جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر زمانے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر اچھی طرح سے زندگی گزارنی ہے، سوسائٹی کے ساتھ قدم با قدم ملا کر چلنا ہے، تو اس کے لیے تو پیسہ چاہیے، اور جائز طریقے سے مل نہیں رہا. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ کیوں نہ جس طرح سے بھی مجھے پیسہ ملے، جائز یا ناجائز، میں وہ پیسہ بناؤں تاکہ میں سوسائٹی کے ساتھ چل سکوں، تاکہ سوسائٹی میں میری بھی اتنی ہی عزت ہو جیسے کہ ایک گاڑی والے کی ہوتی ہے، یا جیسے کہ ایک بڑے بڑے گھر والوں کی ہوتی ہے. اس کے پاس خدمت کرنے والے بہت سارے ملازم ہوتے ہیں، کھانا بھی وہ ان کا کوک بناتا ہے، گاڑی بھی ڈرائیور چلاتا ہے، اور ان کی حفاظت بھی واچ مین کرتا ہے، یعنی چوکیدار کرتا ہے. ہر لحاظ سے اس کے مزے ہی مزے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سہولیت ہے یہ مجھے کیوں نہ ملے. تو پھر میں شروع ہو جاتا ہوں، اور جب اس قسم کے خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں، شیطان تو ہتھیار لے کے کھڑا ہوا ہے، ہر وقت کھڑا ہے. جہاں اس کو موقع ملا، جہاں اس کو موقع ملا، جدھر اس کو موقع ملا، وہ ہم پر وار کرتا ہے. اور وار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے مرید بن جاتے ہیں، اس کے ماننے والے بن جاتے ہیں. زبانی طور کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، زبانی طور پر تو ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہمارے اعمال یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں. ہمارے اعمال یہ شو کر رہے ہیں کہ اللہ کا خوف ہمیں نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو ہم شیطان کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں، اور شیطان ہم کو آگے سے آگے لیتا جاتا ہے، اور ایک مالی کمپٹیشن ہوتا ہے، پورا معاشرہ خراب کرتا ہے. یہی سوچ آہستہ آہستہ سوسائٹی میں پھیلتی ہے، اور پھر پوری سوسائٹی کرپٹ ہو جاتی ہے. پوری سوسائٹی، پورا ملک، پوری تہذیب کرپٹڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ پیسے کے علاوہ کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے. انسان کے ایمان کی قیمت بھی آج لگانی ہو تو آپ لگا سکتے ہو. وہ زمانہ گیا کہ انسان اپنے ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتا تھا. آج تو اگر ایمان خریدنا ہے، چند سکوں کے عوض آپ خرید سکتے ہیں. غلط کہہ رہا ہوں میں؟
کیا آپ آئے دن نہیں دیکھ رہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا کہ انسان تھوڑے سے پیسے کے خاطر کیا کچھ کر گزرتا ہے؟ ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے، ہم کانپ اٹھتے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کس رخ جا رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ احساس کب ہوتا ہے؟ جب قدرت حرکت میں آتی ہے، سو سونار کی ایک لوہار کی، بس وہ ایک جھٹکا دیتا ہے، سب کی آنکھیں کھل جاتی ہے، بڑے بڑے محلات نشت و نابود ہو جاتے ہیں، پیسہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، صحت انسان کی ختم ہو جاتی ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے تو سوسائٹی ہم خود خراب کر رہے ہیں۔ اور آج مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارا اپنا معاشرہ، کیا آپ اپنے معاشرے پر کسی پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کسی پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ مجھے ایک بہت پرانی بات یاد آئی، اور یہ ٹی وی میں لائیو پروگرام آ رہا تھا، ڈیبیٹ چل رہی تھی، اور اس وقت اسلامی نظام کی بات چل رہی تھی، کوئی یعنی ڈسکس چل رہی تھی، تو اس میں ایک موضوع آیا کہ تمہارے پاس تمہارے خرچ سے زیادہ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تو تم خیرات کر دو۔ یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی، ضرورت سے زیادہ اگر تمہارے پاس ہے تم خیرات کر دو۔ تو اس محفل میں 4-5 جنے تھے جو ڈسکس کر رہے تھے، اس میں سے ایک نے سوال کیا کہ فرض کرے، اس زمانے کے حساب سے اس نے کہا کہ فرض کیجئے میرے پاس 1,00,000 روپیہ پڑا ہے، 1,00,000 روپیہ پڑا ہے، اب یہ میں نے بچا کے رکھا ہے، میری ضرورت سے زیادہ میرے پاس ہے، اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ 1,00,000 روپیہ میں سب کو بانٹ دوں، دے دوں، خیرات کر دوں؟ تو سب نے کہا ہاں بالکل کر دے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ میں اگر یہ پیسہ دے دوں، کل میری بیٹیوں کی شادی ہوگی، آپ کی سوسائٹی، آپ کا معاشرہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ میری بیٹیوں کی شادی آرام سے اور سکون سے ہو جائے گی؟ اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو سوسائٹی مل کے مجھے پیسہ دے گی؟ کیا آپ کی سوسائٹی یہ ضمانت دے سکتی ہے؟ پتہ چلا نہیں، ڈیبیٹ ختم۔ تو ہم نے اپنی سوسائٹی اس طرح سے بنا لی ہے۔ چلیں پھر میں اس موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں دوسری کیسٹ میں، یہ تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، تو اس وقت تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔